علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تیرے تو بس فیض تنہی سے ہیں بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا کے وہ اوصاف ہیں کہ اگر ایک ایک وصف پر نظر ڈالی جائے، پوری ذات مقدسہ تو چھوڑ دیں، ایک وصف پر آقا کے اگر نظر ڈالی جائے تو سمندر کا پانی اور درختوں کے قلم اور زمین کا کاغذ کم پڑ جائے گا میرے نبی کے ایک وصف کو لکھنے کے لیے۔ اتنا بلند ہے تیرا نبی۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ نبی کی تعریف بہت بڑی بات ہے، صرف ایک وصف، ایک، اور نبی بے شمار اوصاف کے مالک ہیں، سمجھ رہے ہیں، بے شمار، وہ ہے تیرا نبی، اتنا بڑا ہے تیرا نبی، اتنے اوصاف کا مالک ہے تیرا نبی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو خدا کی قسم عشق کے سمندر میں پہلے قلم کو ڈبوتے ہیں اور پھر اس کی نوک کو دیکھتے ہیں، روشنائی کم تو نہیں آئی، اگر کم رہتی ہے تو پھر ڈبوتے ہیں، ابھی لکھتے نہیں ہیں، پھر ڈبوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں روشنائی کم تو نہ آئی، پھر کم لگی تو پھر ڈبوتے ہیں، اور پھر جب لگتا ہے کہ عشق کے سمندر میں قلم ڈوب گیا تب لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب لگتا ہے کہ ہاں ڈوب گیا عشق کے سمندر میں تب اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب چمک والے اجولوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو خدا کی قسم حق ادا کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کے قلم کو پڑھو تو میں گارنٹی ہی دوں گا کہ دل مطمئن ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کے قلم کو پڑھو گے تو میری گارنٹی ہے دل مطمئن ہوگا۔ اچھا دل ہی کسی کام کا نہ ہو تو وہ الگ بات، اگر دل ہی کسی کام کا نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، پھر اس کی گارنٹی نہیں ہے بھائی، وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، لیکن اگر دل کسی بھی کام کا ہے، کسی بھی کام کا ہے، تھوڑا بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت کے قلم کو پڑھ کے خدا کی قسم مطمئن ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے ایک بار ذرا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تو ذرا زور سے بول دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشرف بھائی آپ بول رہے تھے تو میں بڑی زور سے بول رہا تھا، یہ آپ کا کمال تھا یا مائک کا کمال تھا؟ بڑھواؤ ذرا تھوڑا، بٹن بند ہوگا تو بالکل نہیں بولے گا۔
ہیلو بھائی آواز بڑھا کر رکھو آپریٹر صاحب. کدھر سے کم نہ ہو، آپ کا میک بہت اچھا بولتا ہے. نام بھی کمال ہے، کام بھی کمال کرو. دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ علماء کی جلوہ گری ہے. جتنے کسی جلسے میں سامعین ہوتے ہیں یہاں الحمدللہ علماء ہیں، اور یہ سب قاری ذاکر صاحب کے جلوے ہیں. یہ ان کی محبتیں کتنی قابل اور کتنی قدردان شخصیت ہوگی کہ ان کی ایک آواز پر اتنے علماء لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کو بھی اور ان کے جلوے کو بھی اور ان کے ادارے کو بھی. بڑی بڑی بات ہے اگر اس دور میں کوئی ادارہ چلا رہا ہے. اگر آپ کہتے ہو نا ہم نے مجاہد نہیں دیکھے، اب اگر مجاہد دیکھنا ہو تو کسی مدرسہ چلانے والے کو دیکھ لو. بہت مشکل کام ہے اس دور میں، بہت مشکل کام. اس لیے کہ اب پہلے خالی قوم کا درد تھا اور پریشر تھا، اب قوم کا اتنا ڈر نہیں ہے کہ جتنا شاسن پرشاسن کو لے کر کے معاملات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ میں ایک کبھی چیک ان، یہ چیک ان، وہ چیک ان، یہ سارے معاملات بڑی مشکلات ہیں. پھر اوپر سے چندہ کرنا، پھر اوپر سے اس کے معاملات دیکھنا، پھر قوم کی سننا، پھر جو 10 روپے نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ مولانا کھا رہے ہیں. بڑے معاملات ہیں. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب کا جو کام ہے ماشاءاللہ لاجواب ہے. پنڈال بھی، لائٹنگ بھی، اور ماشاءاللہ مہمان بھی. دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کا ناظم اشرف بلالی کتنا دھواں دھار ناظم ہے ماشاءاللہ. پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے. اور یہ ہندوستان کے واحد ناظم ہے. اگر ان سے کہو کہ آج صرف آپ کو نعت پڑھنا ہے تو بڑے بڑے نعت خواں کو گھٹنے ٹکا دیں. ہاں، اور آپ کہو کہ آج تقریر کرنا ہے تو بڑے بڑے خطیبوں کو پانی پلا دیں. بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ یہ ارلاؤنڈر آدمی ہے. میں نے ان کو میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ آدمی ہے تو ہے کیا. کہیں پوسٹر میں خطیب خصوصی، کہیں ناظم جلسہ، کہیں شاعر خصوصی. ہاں، اللہ نے نوازا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے ارلاؤنڈر آدمی ہے. یہ آپ کے آتے ہیں ان کی محبتیں ہیں، ورنہ ان کے بلانے والے بہت زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ سلامت رکھے. بات ہم اعلیٰ حضرت کی کرتے ہیں، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے نا خدا کی قسم، ہائے ہائے ہائے، جواب نہیں یار اس کا. سبحان اللہ، جواب نہیں یار، جواب نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا. جب لکھا ہے تو لکھا ہے پھر. اور پتہ نہیں وہ عشق جو اعلیٰ حضرت کو ہے نا، اسی کو عشق کہتے ہیں. اس عشق میں دکھاوے نہیں ہوتے. جو اعلیٰ حضرت کا عشق ہے نا اس میں دکھاوا دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. دکھاوا، جملہ سنے، دکھاوا دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. اگر کوئی چشمہ لگا کے بھی دیکھے نا دکھاوا، تو خدا کی قسم اسے دیکھنے کو بھی دکھاوا نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا نبی کی نعت کا ایک شعر، اجازت ہو تو پڑھوں؟ ہاں، آپ کی اگر اجازت ہوگی تو انشاءاللہ میں بولوں گا. قاری ذاکر صاحب نے کہا حضرت 1 بجے تک بولنا آپ کو، یہ ان کی محبت ہے. اما میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کتنا بولنا ہے. میں نے حالانکہ وعدہ نہیں کیا 1 تک بولنا. میں نے کہا دیکھیے جتنا کرم ہوگا انشاءاللہ بولیں گے. تو اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. دنیائے ادب میں اس شعر کی ٹکر آج تک کسی شاعر نے نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ اتنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، دنیائے اردو ادب میں اس شعر کی ٹکر کا آج تک کسی کا شعر ہی نہیں ہے. اس کا ہم پلہ نہ اس کے آس پاس. بڑی بات، نہ اس کے ہم پلہ، نہ آس پاس، نہ پاسن. نہیں، چاہے وہ اقبال ہو، اپنے وقت کے قطب زمانہ کا نام علامہ اقبال ہے. ایسے نہیں کہ ہماری نظر میں ان کی اہمیت کم ہے. اپنے وقت کا قطب کا نام علامہ اقبال ہے. عاشق رسول کا نام علامہ اقبال ہے. کسی نے حضور مفتی اعظم سے کہا تھا حضور علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اقبال کے بارے میں مجھ سے پوچھتے، اس کی بخشش کے لیے یہ ایک شعر ہی کافی ہے کہ محمد صرفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے. زور
زور سے بولو یار سبحان اللہ. جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ اٹھتی ہیں, ہم علامہ کی ذات کے قائل ہیں. بس اس کے بعد کوئی بات سمجھ رہے ہیں آپ, اس کے بعد کوئی بات نہیں. اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سن جو دنیا اردو ادب میں اس کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور جب شعر کا بیک گراؤنڈ سمجھو گے نا, اور جب اس کی نزاکت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھو گے نا, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ گے انشاءاللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے یارا. کھڑے والوں بھی بول دو. ارے بڑی ہلکے بول رہے ہیں کھڑے والے, آپ کی آواز کا پردہ نہیں, آپ مرد ہیں, ذرا زور سے بولو. ہاں, عورتوں کی آواز کا پردہ, مردوں کی آواز کا پردہ نہیں ہے. آپ زور سے بولا کرو, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے, تقابل دیکھیں علماء کی خاص تقابل دیکھیں. اس شعر میں دو مصرے, مصرے اول, مصرے ثانی. آپ کو سارا میرے ممبر خاص کر توجہ کریں, خاص توجہ چاہتا ہوں. دو شعر ایک ہے, مصرے دو ہیں, مصرے اول, مصرے ثانی. مصرے اول میں حضرت یوسف کی بات کی ہے, مصرے ثانی میں میرے نبی کی بات کی ہے. مصرے اول میں مصر کی عورتوں کی بات کی ہے, مصرے ثانی میں عرب کے مردوں کی بات کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ, عرب کے مردوں کی بات کی ہے. عرب کے زور سے بولو, مردوں کی بات کی ہے, ٹھیک ہے. مصرے اول میں انگلی کٹنے کی بات کی ہے, مصرے ثانی میں گردن کٹنے کی بات کی ہے. اور ایک بات اور سن لیں آپ, اور سن لیں ایک بات. عورت اور مرد فرق ہے دونوں. کسی چیز کے لیے عورت کو منا لینا آسان ہے بمقابل مرد کے, بمقابل زور سے بولو مرد کے. یہ جتنے جھوٹے میاں پھرتے ہیں ان کے پیچھے عورتیں زیادہ پھرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو جلدی سے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں, مردوں کو نہیں پھنسا پاتے. ابھی آپ کو یقین نہ آئے, آپ یہ پلیا کے کسی بھی جنگل میں نا صبح کوئی خبر بنا دیو اور کہنا رات دادا میاں میرے خواب میں آئے تھے, بشارت ہوئی ہے, مدار ہے. مرد آئے نہ آئے 20-50 عورتیں ضرور گھومتی ہوئی ملیں گی. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ 20-50 عورتیں آپ کو وہاں ضرور گھومتی ہوئی ملیں گی. اللہ کرے کہ میری ماں بہنوں کو سلیقہ آ جائے. اور اس سے بڑا جملہ بول رہا ہوں میں, اس سے بھی بڑا جملہ. میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ وہ غیر مذہب میں شادی کر لیتے ہیں, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. میں منع کر رہا ہوں, اسٹیج سے اعلان کر رہا ہوں. ہمارے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہی میں شادی کرے, اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں بھی مرنے گئی ہیں کہ غیر کلمہ پڑھنے والوں کی طرف تم جا رہے ہو. کہتے ہیں میری محبت ہے, میرا پیار ہے. تو کان کھول کر کے سن, اگر پیار اور محبت کے لیے تمہیں شادی کی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی ویسے ہی مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے تو سبحان اللہ, لیکن تیری محبت اور تیرے پیار کے لیے قبول کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں یہ اسلام نہیں, اس کا مسلمان ہونا نہیں. اس لیے اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو اپنے مذہب میں شادی کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ہی ہے کہ اپنے والدین کے گھر میں پوری ہو جا رہی ہیں اور ان کے نکاح کے کوئی اسباب نہیں ہے. اپنے کلمہ پڑھنے والی قسم کھاؤ اپنے دوستوں کو, خبردار کسی بھی حال میں کسی غیر مذہب والے سے شادی نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مذہب میں شادی بھی کر لے تو وہ اپنا مذہب نہیں بدلتا, اپنا مذہب اس کا وہی رہتا اگرچہ وہ شادی کرے. لیکن یہ عورت ایک ایسی چیز ہے جب غیر مذہب میں شادی کرتی ہے تو مذہب پہلے بدل لیتی ہے, روسی جیسی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو 100 مثالیں میں دے دوں گا. ارتداد کے معاملے آپ کے سامنے ہیں.
اخبار آپ کے سامنے ہے, سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے, کتنی بچیاں مرتد ہو گئی, کتنی بچیوں نے اپنے دین کا راستہ چھوڑ دیا, پیار اور محبت کے چکر میں مذہب چھوڑ دیا. تو ان کو کسی بھی کام کے لیے راضی کرنا بہت آسان ہے بمقابل مرد کے. اب کان کھول کر کے سنو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب مصر کے بازار تھا تو حضرت یوسف کا پورا حسن دکھایا گیا, حضرت یوسف کا جلوہ دکھایا گیا. تو جب حضرت یوسف کا حسن دکھایا گیا, حضرت یوسف کا جلوہ دکھایا گیا, تو حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر, حضرت یوسف کا جلوہ دیکھ کر انگلیاں کٹی. اور انگلیاں کس کی کٹی؟ عورتوں کی. کس کی کٹی؟ عورتوں کی. کہہ رہے یہاں پورا حسن دکھا کے خالی انگلی کٹی, یہاں خالی محمد کا نام بتا کے گردنیں کٹ گئی. تقابل دیکھیے, تقابل دیکھیے, تقابل دیکھیے. پورا حسن دیکھیے, دکھانا اور ہے, بتانا اور ہے, خالی نام بتانا اور ہے, حسن دکھانا اور ہے. جب یوسف کو بے نقاب کیا گیا, حسن دکھایا گیا, تو پورا حسن دیکھ کر انگلی کٹی. یا محمد تیرا تو نام سن کے گردنیں کٹ گئی. تقابل دیکھیں, ادھر انگلی ہے, ادھر انگلی ہے, اور ادھر کیا ہے؟ گردن. ذرا بولو, ادھر انگلی کٹانے والی عورت ہے. عورت کو قائل کرنا آسان ہے. عرب کے مرد بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ جلدی قائل نہیں ہوتے. یہاں انگلی بھی کٹی تھی عورت کی, اور یہاں گردنیں کٹانے والے عرب کے مرد ہیں. بڑی بات کر دیا جو انگلی کٹنے والی عورت ہے, انگلی کٹنے والی, زور سے بولے, ارے زور سے بولے, عورت ہے. اور یہاں سر کٹانے والے مرد. ماضی ہے, کٹی, کٹنا تھی, ایک بار کٹ گئی, ماضی ہے. یہاں کٹاتے ہیں, آج بھی کٹ رہی ہیں. ہائے ہائے ہائے, کٹاتے ہیں. ہائے ہائے, کیا جلدے یار, کیا اعلیٰ حضرت نے تقابل کیا. اب شعر سنو. زنا کہتے ہیں عورتوں کو, زن کی جمع ہے زنا. حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا. انگشت کہتے ہیں انگلی کو. حسن یوسف پہ, حسن یوسف پہ, نام یوسف پہ نہیں, نام یوسف پہ نہیں, حسن یوسف پہ. نام الگ ہے, حسن الگ ہے. آپ نے ابھی کسی کو دیکھا نہیں تو آپ کو پتا نہیں, جب دیکھو گے تو حسن سامنے آتا ہے. ہو سکتا ہے نام سن کے نہ پگھلے ہو, دیکھ کے پگھل جاؤ. اور مصر میں ایسا ہی ہوا تھا. جب زلیخا سے کہا مصر کی عورتوں نے, تو نے غلام کو دل دے دیا. کہا تم نے یوسف کا نام نہ سنا, کہا بہت سنا, کوئی غلام ہے. کہا نام سن کے نہیں پگھلی, دیکھ کے پگھل جاؤ. یہی ہوا بھی تھا, یہی ہوا بھی تھا. کہا نام سن کر نہ پگھلی نا, دیکھ کے پگھل جاؤ گے. جب حضرت یوسف کی سواری کو بلایا گیا, یوسف کو گزارا گیا, ان کے ہاتھ میں ایک پھل دیا, ایک ہاتھ میں چاقو دیا. زلیخا نے کہا جب میرے پیارے یوسف کی سواری گزرے گی تو جب حسن یوسف میں نظر پڑے تو اپنے پھل کو کاٹنا, پھر بتانا یوسف کیا ہے, پھر بتانا یوسف کا حسن کیا ہے. جب سمے آنے والے حضرت یوسف کی سواری گزاری, کہا یوسف کو بے نقاب کیا جائے, چہرے سے نقاب اٹھایا جائے. یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھا. مصری کی عورتوں نے دیکھا تو دیکھنا ہے, کہا یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے, یہ انسان نظر نہیں آتا. کہا وہ اپنا پھل گیا تو جب پھل گیا تو چاقو ہاتھ میں چلا, انگلیاں کٹ گئی. اور انگلی کٹنے کے بعد تکلیف نہ ہوئی, خبر تک نہ رہی. بعد میں پوچھا زلیخا نے, تمہاری انگلیاں کٹ گئی ہے, کیا انگلیاں کٹنے کی خبر نہیں ہے؟ کہا حسن یوسف میں ایسے مست ہے کہ انگلیاں کٹ گئی, مگر انگلیاں کٹنے کی خبر نہ رہی. حضرات یہ حسن یوسف کا معاملہ ہے. مگر جب کربلا کا میدان ہے, لوگوں سب کی شہادت ہو چکی ہے. نبی کا نواسا حسین کے سینے پر خون ہی بیٹھا ہے, شمر بیٹھا ہے. جب گردن چلائی, آدھا گلا کاٹ دیا. کہا حسین کیا کر نہیں ہوگا؟ حسین نے جواب دیا تھا, جو مصر میں یوسف کے حسن کو دیکھے تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہ رہے, تو جو کربلا میں محمد کے جلوے دیکھ رہا ہو اسے اپنی
جو حسن یوسف کو دیکھے انگلی کٹنے کی خبر نہ لے، تو جو حسین کربلا کے میدان میں نانا کے جلوے دیکھ رہا اسے سر کٹنے کی کیا خبر آگی؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ یار، اعلیٰ حضرت لاجواب ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرو گے تو مہر ہے اس بات کی کبھی گمراہ ہو کے نہ مرو گے انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، میں نے اعلیٰ حضرت کے عاشق کو کبھی گمراہ ہو کے مرتے ہی نہیں دیکھا، اور اعلیٰ حضرت کے عاشق ہو گئے تو گمراہ تو ہو گئے نہیں، گمراہ تو ہو گئے بھی نہیں، لیکن خرافاتی اور ریاکاری بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی غلو کرتا نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سنی بنانے کے لیے غلو کرتا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی کھینچا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں غلو بھی پسند ہے، جیسے مزارات پہ جا کے بہت سے لوگ سجدے کی شکل کر لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کھینچا ہے، نہ منع کیا، 4 ہاتھ دور رہ کے فاتحہ پڑھا۔ بات ہے کہ نہیں بھائی؟ مزار شریف پہ جانا سنیت کی اگر علامت ہے تو پھر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سجدے کرتے پھرو، بات ہے کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کھینچا ہے کہ نہیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاں یہ بھی گنجائش ہے۔ دوسروں کے ہاں غلو بہت زیادہ ہے، پیر پرستی ہو رہی ہے، یہاں تک ہو رہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ کلپ پہ چھوٹی چھوٹی سوشل میڈیا پہ بھیجتے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، پیر بیٹھا ہے اور پیر کے سجدے ہو رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا پیر کے سجدے ہو رہے ہیں، حرام ہے یہ۔ اگر پیر سمجھ کے ہے تو حرام ہے، اور خدا سمجھ کے ہے تو شرک ہے۔ آئی نہیں کوئی گنجائش، خدا سمجھ کے نہیں ہے، پیر سمجھ کے تو ہے، پھر بھی حرام ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میرے نبی کہتے ہیں نا، عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا کہ وہ عورتوں کو سجدہ کریں۔ جب سجدہ میرے نبی کو نہیں کر سکتے، اگر تعظیم کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے نبی کو کیا ہوتا، تعظیم کا سب سے پہلا سجدہ، چونکہ سب سے پہلا تاریخ میں کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو قحافہ کا بیٹا سبحان اللہ ابو بکر، لیکن جائز نہیں تھا۔ ہاں، ہماری شریعت میں ٹاپ کلاس کی تعظیم کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھڑے ہونا۔ ہم آئے آپ کھڑے ہو گئے، قاری صاحب آئے آپ کھڑے ہو گئے، یہ جائز ہے۔ باپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، استاد کے لیے، پیر کے لیے، کسی بڑے عالم کے لیے، امام کے لیے، اپنے بڑے کے لیے، عزت کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹاپ کلاس کی تعظیم ہے۔ کون سی تعظیم ہے؟ اسی لیے سنی جب نبی پہ سلام پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک بدا پیر مجھ سے بولا حضرت یہ بتائیے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں سے آیا؟ اچھا، پھر کیسا آیا؟ کھڑے ہو کے نہیں آیا تو کیسا آیا؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لیا تھا، یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ تو بیٹھ کے پڑھ لیا تو جائز ہے، پڑھ تو بات ہے کہ نہیں؟ پڑھ تو یہ کہ بھئی آپ کھڑے ہو کے پڑھ لو، میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہوگا، اگر دیکھا ہو تو بتائیں۔ یہ خرافاتی خالی تو بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا، مطلب سلام نہیں ہے، مطلب نبی کی تعظیم ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ساتھ کان کھول کے، اور تیری تو اوقات کیا، تو جنت سے پہلی باہر گھوم رہا۔ ایک تیرا بھیا تھا جو جنت کے اندر تھا، ابلیس، ایک نبی کی تعظیم اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ پہلا پارا سورہ بقرہ، اور کوئی بات نہیں تھی، معاملہ عبادت کا نہیں تھا، اللہ کی عبادت کی بات تھی تو اس نے بہت کی تھی، بس ایک نبی کی تعظیم اسے ہضم نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اگر تو جنت کے اندر ہے تو باہر نکل جا، اس لیے کہ اندر وہی رہے گا جسے نبی کی تعظیم ہضم ہوگی۔ تو پہلے ہی باہر ہے، تو
تو پہلے ہی باہر ہے، وہ جب اندر تھا تو باہر کر دیا گیا، وہ تو پہلے ہی باہر ہے، اندر کا سوچ بھی مت لیو، سوچ بھی مت لیو۔ کیوں؟ میں نے کہا نبی کی تعلیم جسے ہضم نہیں ہے نا، جنت کو وہ آدمی ہضم نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تعلیم کر، تو بیٹھ کے تو پڑھ، اور کہہ تقریروں میں اپنی کے بیٹھ کے پڑھ لیا کرو سلام۔ ہم کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے کہ ہماری شریعت میں سب سے اعلیٰ قسم کی تعظیم ہے کھڑے ہونا، تو ہم سلام بھی پڑھتے اور کھڑے بھی ہوتے تاکہ سلام کا سلام ہو جائے، تعظیم کی تعظیم ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں تو کھڑے ہو کے پڑھا کرو، کھڑے ہو کے پڑھا کرو اور خوب پڑھا کرو، سمجھے؟ کوئی چلا کرے تو چلا کے پڑھا کرو، منہ بگڑے تو اور بگاڑ دیا کرو، پڑھا کرو۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کا جب عاشق ہوتا ہے نا تو اعلیٰ حضرت کا عاشق ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ بہت سے مسجدوں کے متولی ہیں بیچ کے ہو گئے، کہہ رہے ارے بھائی مولانا صاحب ذرا کھڑے ہو کے ایسے زور سے مت پڑھا کرو، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کہہ رہا سلام پڑھو، درود پڑھو، اور یہ کہہ رہا تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ درود پڑھو۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ 22ویں پارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود تو کہا پڑھو، اور جب سلام کی بات آئی تو کہا خوب خوب پڑھو۔ ہاں میں پوچھا اب علماء سے، درود تو کہا پڑھو، اور جب سلام کی بات آئی تو کیا کہا؟ ہاں تو اعلیٰ حضرت تو قرآن پر عمل کرنے والے کا نام ہے۔ تو اب یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کہا خوب خوب ہوا، سلام ہے مگر خوب خوب نہیں ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ خوب خوب ہو جائے۔ ابھی ادھر سے فتوے لگے تو مگر اعلیٰ حضرت فتووں کو تھوڑی دیکھتے، قرآن کی بولی کو دیکھتے ہیں۔ تو احمد رضا کو نہ چھوڑو، ہم تو قرآن پہ عمل کرنے والوں کا نام احمد رضا ہے۔ اگر فتوے لگاؤ گے تو اب تک تو پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، لیکن اب احمد رضا پڑھے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ بہت تک کہہ دیتا مسجد کا متولی حضرت انصاف سے کام لو حضرت، کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہونے تو میرا نبی ناراض نہ ہو۔ سلام سے کوئی ناراض ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ پڑھا کرے، اور اگر کوئی ناراض ہو نا تو سلام اور زیادہ پڑھا کرے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ وسلموا تسلیما کا حق ادا بھی نہیں ہوا اعلیٰ حضرت کی نظر میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں عاشق، اسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ پھر قلم اٹھایا اور اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر کے بولا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ ہے احمد رضا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی ایک کے مارے جلی پڑی ہے، ایک کے مارے کباب بنا پڑا ہے، ایک کے مارے منہ اس کا نیپال کا بٹوا بنا پڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کریں ہم غریبوں کے آقا پہ، لے تو حساب لگاتا رہے، میں نے پڑھ دیا، میں نے لاکھ پڑھا حساب لگا رہا تھا نا، میں نے کروڑ پڑھا حساب لگا رہا تھا نا، اب لگا حساب۔ ہم غریبوں کے آقا پہ ایک صاحب کہنے لگے حضرت ایک بات بتائیے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایسے کیسے سلام ہو جائے گا؟ ایک بار بھی کہا نہیں وہ لاکھوں سلام کہا، ایک بار نہیں لاکھوں سلام بھیج دیے۔ اچھا بولے بتائیے یہ کوئی بات سمجھنے کی ہے؟ یہ کون سی بات کر دی؟ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بولے ریڈی میڈ کی دکان ہے۔ اچھا مال کہاں سے آتا؟ بولا دلی سے۔ میں نے کہا کیسے آتا؟ ٹرانسپورٹ سے۔ کیسے منگاتے ہو؟ ایک بار میں آرڈر کر دیتا ہوں 500 پیس پینٹ کے بھیج دو۔
ظالم تو ایک بار میں 500 پیس منگائے تو آ جائے، اور نبی کی بارگاہ میں لاکھوں سلام پہنچے بھیجے تو نہ پہنچے۔ ذرا بتائیے یار۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرے حیدری۔ میں نے کہا ساری پینٹوں کے نام لیتا؟ نہیں نام دے لیتا ہوں، ایسے کر دیتا ہوں۔ تو ان کے تیری ایک بار میں پوچھ کے تو تیرا وہ سن لیتا ہے اور دہلی سے یہاں بھیج دیتا 500 پینٹ، کبھی 1000 پینٹ۔ تو نے 1000 کا سب کا نام الگ الگ دیا تھا؟ نہیں دیا، خالی 500 کہہ دیا۔ تو تیری خالی 500 سے جب 500 آ جائے گا تو پھر ہمارے لاکھوں سے لاکھوں کیوں نہیں جائے گا؟ ہاں بات ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا سسٹم چھوٹا ہے، تو اور تیرا دکاندار، تیرے دکاندار سے سب کچھ ہو جاتا ہے، مجھ سے میرے رب سے کچھ نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، میرا خدا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے عرضی لگاتے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ہماری عرضی قبول کرتا، نبی پہ سلام ہماری طرف سے پہنچ جاتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اگر کوئی سلام کو لے کر کے منہ ٹیڑھا کرے تو اور ٹیڑھا کرو، اور پلا کرو، اور پلا کرو۔ سلام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرو۔ سلام رابطے کا ہتھیار ہے، تعلق کا ہتھیار ہے۔ سلامی تو ہے جو سب سے پہلا تعارف کراتا ہے، سلامی تو ہے جو دل کی بات بتا دیتا ہے۔ اگر تم کسی کو سلام کرو اور وہ مسکرا کے جواب دے دے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے دل میں محبت ہے، اور سلام کرو مسکرا کے جواب نہ دے، منہ بگاڑ لے تو سمجھ لینا دل میں عداوت ہے۔ اس لیے تو قرآن نے عداوت و محبت کو جانچنے کے لیے کہا خوب خوب سلام پڑھو، اگر پتہ چل جائے عداوت کدھر ہے اور محبت کدھر ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یہی تو اعلیٰ حضرت سرکار ہے، محبت کا کنیکشن بنا ہوا ہے۔ جلسے میں آنے والوں، اب میرا بھی موڈ بن گیا ہے اور آپ بھی محبت کے ساتھ سنیے انشاءاللہ۔ یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد بھی جھومیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ہے، امی کا ساتھ ہے، مدینے کا سفر ہے۔ وہ سفر کتنا اچھا ہوگا کہ سفر مدینے کا ہو، ساتھ میں امی ہو۔ اللہ کرے کہ آپ کی مائیں اگر زندہ ہیں تو آپ کو مدینے کی حاضری ماں کے ساتھ نصیب ہو۔ آمین بولو آمین۔ اللہ کرے کیسا ہو جائے، سبحان اللہ۔ ہم مالک جنت کے پاس اپنی جنت کو لے کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں لوگوں، وہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں یہ ہوائی والے جہاز نہیں تھے جو گھنٹوں میں اور منٹوں میں دہلی سے جدہ پہنچ جاتے ہیں، اور جلسے میں آنے والے وہ انجن سے چلنے والے جہاز نہیں تھے جو بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں، وہ ہواؤں سے چلنے والے جہاز ہیں جو ہواؤں سے چلتے ہیں۔ ہوائیں تیز چلتی ہیں، جہاز تیز چلتا، ہوائیں دھیمی چلتی ہیں، جہاز دھیما چلتا، ہوائیں رک جاتی ہیں، جہاز رک جاتا، ہوائیں مخالف چلتی ہیں، جہاز واپس آنے لگتا۔ لوگ بڑی پریشانی کا عالم تھا، اس وقت کی ٹیکنالوجی تھوڑی آگے بڑھی، انجینئر لوگوں نے مشورہ کر کے جہاز کو روکنے کا ایک انتظام کیا۔ ہوائیں الٹی چلتی ہیں تو سفر مائنس ہو جاتا، اس لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی لاؤ تاکہ اگر ہوائیں مخالف چلیں، ہوائیں الٹی چلیں تو وہاں پر جہاز کو روک دیا جائے۔ تو جہاز کا بریک بنایا، اس بریک کا نام لنگر ہے۔ کیا ہے؟ لنگر۔ یہ کھانے والا نہیں جو کھاتے ہیں آپ سوچتے ہوگے کہ جب جہاز میں ہوا الٹی چلتی ہوگی تو لنگر بانٹا جاتا ہوگا، زیادہ بات تھا نا، وہ لنگر جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ لنگر ہوتا ہے لٹکانے والا، اٹکانے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ لٹکانے والا اور اٹکانے والا۔ کبھی پتنگ اڑتی ہے اور بچے کیا کرتے ہیں، وہ ریل یا مازا ہوتا ہے نا، اس میں وہ باندھ کے ایک گٹی موٹی سی پتھر کی وجہ سے گھما کے اس کی پتنگ کو اٹکا لیتے ہیں، ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں لنگر ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی جہاز میں ہوتا تھا، موٹا سا پتھر رسی میں باندھ کے جہاز میں رکھتے تھے، جب ہوا مخالف چلتی تھی تو پتھر کو نیچے پھینک دیا کرتے تھے، وہ رسی کھینچ کے اس کو اٹکا دیا کرتی تھی۔
یہ لنگر تھا. سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ چاروں طرف ہوتا تھا ایسی کشتی کے چاروں طرف. ہوا مخالف چلی، جہاز الٹا آنے لگا، اٹھایا پتھر سمندر میں پھینک دیا، وہ ایسے لٹک گیا، جہاز وہیں رک گیا. ہوا جب پھر موافق چلی، صحیح چلی، اٹھا کے لنگر اٹھا کے کشتی میں رکھ لیا اور چلنے لگی. یہ تھا. طوفان میں کہیں پھنس جاتی تھی کشتی. اب تو سیٹلائٹ سسٹم ہے، رڈار سسٹم ہے، جہازوں میں رڈار لگا ہے، 200 کلومیٹر دور بتا دیتا ہے کہ آئس کا پہاڑ ہے یا کوئی جزیرہ ہے یا کوئی پہاڑ ہے، بتا دیتا ہے. لیکن پہلے یہ سب ٹیکنالوجی اور یہ سب سسٹم نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اعلیٰ حضرت سرکار امی جان کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ جہاز جس میں اعلیٰ حضرت سوار ہے طوفان کی نظر ہو گیا، طوفان میں پھنس گیا، ہچکولے کھانے لگا. جب جہاز ہچکولے کھانے لگا، جلسہ میں آنے والوں کیپٹن نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر جہاز ان کنٹرول ہو گیا، اس کے کنٹرول سے باہر نکل گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، پریشان ہو گیا. جب ان کنٹرول ہوا تو انہوں نے اعلان کر دیا، جہاز والوں اپنی اپنی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، جہاز غرق ہونے والا، ڈوبنے والا ہے. چیخو پکار مچ گئی. یار جب کپتان جواب دے دے تو مجھے بتاؤ کسے سکون ملے. چیخو پکار مچ گئی. اپنی جان کسے عزیز نہیں ہوتی ہے؟ سب چیخو پکار کر رہے تھے، مگر ایک تھا عاشق نبی جو بیٹھا ہوا جھومتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، البحر علا والموج تقا من بے کس طوفاں ہوش ربا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، میری نیا پار لگا جانا. بار بار پڑھنا تھا جھوم کے، البحر علا والموج تقا من بے کس طوفاں ہوش ربا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ میری نیا پار لگا جانا. سب چیخ و پکار کر رہے ہیں اور یہ جھوم رہے ہیں. کسی نے کہا احمد رضا کچھ خبر ہے؟ کیا ہوا؟ کہا کپتان نے جواب دے دیا کشتی ڈوبنے والی ہے. کہا جاؤ کپتان سے کہہ دو ڈوبے گی نہیں، ساحل پہ جا کے دم لے گی. ذرا بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ڈوبے گی نہیں، ساحل پہ جا کے دم لے گی. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا. اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ سنا کسی نے بھاگ کے کپتان سے کہہ دیا، تو اتنا پریشان ہے. ایک احمد رضا نام کا کوئی شخص ہے، وہ کہتا ڈوبے گی نہیں، ساحل پہ جا کے دم لے گی. کہنے لگا اسے میرے پاس بلا لو. کہ اسے نہ بولا تو ہی چل. ویسے بھی تو یہاں کرے گا کیا؟ تیرے کون سے کنٹرول میں جہاز ہے؟ بلایا وہاں جاتا پائلٹ کے پاس جہاں پائلٹ کا کچھ کام ہو. اب تو نے پہلے ہی کہہ دیا میرے کنٹرول سے باہر ہے، تو کرے گا بھی کیا یہاں؟ وہیں چل. وہ اپنی مستی میں مست ہے، اس کی مستی سے اسے نہ نکال. وہ مستی میں مست ہے، مستی سے نہ نکال. چل. کپتان دوڑا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانویہ دبتے کر کے بولا، احمد رضا کیا آپ ملا ہو؟ کیا کپتان ہو؟ کیا ناخدا ہو کشتی کے؟ کیا جہاز چلایا ہے؟ کہا کبھی خاندان میں نہیں چلایا. کبھی کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ساحل پہ جا کر ملے گا؟ کہا تیری زبان پر بھروسہ کروں یا مصطفیٰ کے فرمان پر بھروسہ کروں؟ ہائے 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 ہائے. اب بولیں گے مزہ آئے گا. ذرا بولیں گے، ذرا زور سے بولو. تیری زبان پر بھروسہ کروں یا مصطفیٰ کے فرمان پر بھروسہ کروں؟ کہا تیرے مصطفیٰ کا کیا فرمان ہے؟ کہا میرے نبی کی حدیث ہے، سواری پہ سوار ہو تو سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لو، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اگر یہ دعا پڑھ کے بیٹھو گے تو حادثات سے محفوظ رہو گے. جب میں بیٹھا ہوں تو میں نے دعا پڑھ لیا ہے اور مجھے مصطفیٰ کی زبان پہ مکمل یقین و بھروسہ ہے. تو کہتا ہے ڈوب جائے گی، کشتی کہتی ہے ڈوب جائے گی، میرا تجربہ کہتا ہے ڈوب جائے گا، مگر میرا ایمان کہتا ہے نہیں ڈوبے گا. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ مفتی گلفام رامپوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
ہائے ہائے ہائے، میں تیری مانوں کہ اپنے نبی کی مانوں؟ نہیں ڈوبے گا۔ اچھا تو پھر احمد رضا ایک کام کرو، میری تو کنٹرول سے باہر ہو گئی، آپ ہی سمجھو اس کشتی، ہائے 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 ہائے، آپ ہی سمجھو اس کشتی کو۔ آج اعلیٰ حضرت کو بتا کے جا رہا ہوں، لوگوں اپنی نسلوں کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بنا کے جانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کیوں اتنی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یار ہمیں عشق کرنا سکھایا۔ ارے بات ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کرنا سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم نبی کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی تو ہے جو ادب سکھا رہے ہیں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ وہی تو ہیں جو ادب سکھا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ضروری ہے۔ ہمارے علماء جو اعلیٰ حضرت پر فوکس کرتے ہیں نا، صرف وجہ یہ ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے یہ اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے تو پھر اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہے کیسا۔ اس کمپنی کا مال ہے تو اوریجنل ہے، اگر رضوی کمپنی کا مال ہے اوریجنل ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اندر کوئی پھر ہے۔ یار آپ دیکھو، آج بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے کہ آپ کو بے پردہ کوئی عورت نہیں ملے گی اعلیٰ حضرت کے دربار میں۔ ہاں میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ہے؟ ورنہ تو درباروں کو کیا کیا بنا دیا لوگوں نے۔ ہاں، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے کام ہو رہا۔ جامعۃ الرضا دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ کتنا بڑا ادارہ، عالم مفتی بن کے نکل رہے ہیں وہاں سے۔ منظر اسلام اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ کتنے عالم مفتی بن کے، ارے بولو نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے؟ مظہر اسلام اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ کتنے علماء بن کر نکل رہے ہیں؟ جامعہ نوریہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ کتنا کام ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کے نام پہ۔ اور دوسری جگہ جاؤ، ہماری سب سے بڑی درگاہ، ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ جس کے ہم سب غلام ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ۔ بولو بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مکتب بھی بتا دو اگر مجھے غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک مکتب بھی چلا رہے ہوں، کیا مجھے دکھا دیں آپ؟ ہاں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ ہاں؟ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اعلیٰ حضور غریب نواز کی وہ بارگاہ ہے، اگر چاہیں وہاں کے بیٹھنے والے، وہاں کے سجادے، وہاں کے خدام، تو اے ایم یو جو علی گڑھ میں ہے نا، اس جیسی 10 یونیورسٹیاں چلا دیں، اور تب بھی چندہ بچ جائے گا۔ اور آپ کو یقین نہ ہو تو جو خالی 2 ڈیگیں ہیں، چھوٹی اور بڑی ڈیگ، لاؤ ایک ڈیگ کا چندہ مجھے دے دو، اور خدا کی قسم جتنی بڑی تم کہو گے اتنی بڑی یونیورسٹی نہ چلا دوں، میرا سر قلم کر دینا۔ خالی ڈیگ کا چندہ دے دیں، ایک ڈیگ دے دیں مجھے، کوئی بھی دے دیں۔ میں نے دیکھا اس ڈیگ میں 50-50 لاکھ روپے ایک بار نکلتے ہوئے۔ سونا چاندی کی چیزیں الگ ہوتی ہیں، پورے زیور ڈال دیتی ہیں عورتیں اس میں۔ نہ ڈالا کرو، میرے خلاف تو مقدمہ بھی ہو گیا اس بات کا، مگر میں حق بات کہنے سے نہیں چوکتا ہوں۔ ہوا کرے مقدمے، میں راجستھان میں ایک تقریر کر رہا تھا، مقدمہ کر دیا میرے خلاف، میں کہا ہوا کرے، لیکن میری قوم کی ضرورت ہے، کاش آج اجمیر سے بڑا پیغام جاتا اور بڑی یونیورسٹی چلتی تو وہاں پیسے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے یار، جہاں پہ لوگ اپنا سونا چاندی ڈال دیتے ہو، لوہے پیتل کی طرح، خدا کی قسم اگر تم کام کرو گے تو لوگ اپنی عقیدتوں پر نذرانہ پیش کریں گے، جتنا تم مانگو گے اس سے 100 گنا زیادہ میری قوم عطا کر دے گی۔ تم مانگو تو بڑی ادارے قائم کرو، بڑی یونیورسٹیاں قائم کرو، اور کر سکتے ہیں وہ، لیکن کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کچھ ہوا تو ایک مکتب نہیں چل رہا، لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ بریلی پر، آج بھی اگر بریلی کا کوئی سجادہ یا میاں جب مالدار ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں اپنے نبی کا گھر مدرسہ بناؤں۔ میرے تاج الشریعہ کو اللہ نے مقبولیت دی تو میرے تاج الشریعہ نے 90 بیگھے میں مدرسہ بنایا۔ ذرا زور سے بول دو، جیسی تاج الشریعہ کی شان ہے ویسے ہی تاج الشریعہ کا کام ہے۔ اپنے لیے تو کتے اور بلی بھی جیتے ہیں۔ ارے اب اے بیٹے بیٹھ جا، اپنی اولادوں کے لیے تو پرندے بھی چونچ میں چگا لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے نہیں کھلاتے؟
اگر اجمیر کا سجادہ اپنے بچوں کے لیے دولت اکٹھی کر کے جا رہا تو کیا کر کے جا رہا ہے؟ ہم مولانا بنے، خطابت کی دنیا میں بعد میں مشہور ہوئے، ہم نے مدرسہ پہلے بنایا. ہم مر کے قبر میں نہیں لے جائیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، مدرسہ ہمارا زمین پہ رہ جائے گا. اور آپ کے بھی اگر بچے پڑھانا آپ چاہیں، اعلیٰ تعلیم دلانا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں رمضان کے بعد، اور انشاءاللہ وہاں آپ کے بچوں کو بہترین سہولت، بہترین تعلیم دلائی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کام ہو رہا خانقاہوں سے، ہونا چاہیے. اور میں تو آج ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے ایک جملہ سنیں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آج قوم کی زبو حالی پر خون کے آنسو بہا رہے ہیں ہم اور آپ ساتھ، اور قوم کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، یہ اجڑتے ہوئے سہاگ نہیں دیکھے جا رہے، یہ لٹتے ہوئے گودے ہم سب نہیں دیکھی جا رہی. میں نے تو اعلان کیا تھا ایک جلسے میں، اور میں آج بھی اعلان کر رہا ہوں، ابھی وقت ہے. میں اپنی قوم کے تمام ان سجادگان کو پکار رہا ہوں، ان کا غلام بن کے، ان کا خادم بن کے، ان کی چوکھٹ پہ خادم بن کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اختلافات کو ایک جگہ اٹھا کر رکھ دو، اپنے سارے معاملات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ اٹھا کر رکھ دو. خدا کی قسم اپنے لیے نہیں، اپنی ان بیٹیوں کے لیے آگے آ جاؤ، اپنی ان بہنوں کے لیے آگے آ جاؤ. ان کے اجڑتے ہوئے سہاگ نہیں دیکھے جاتے. ابھی آپ نے دیکھا گھوسی میں 2 بچے جا رہے تھے پڑھ کے، کسی ظالم نے جان بوجھ کے ان کو کچل دیا. میں نے ویڈیو دیکھی، وہ بچے اپنے کنار پہ جا رہے تھے، اپنے طرف کو بالکل روڈ کے کنارے چل رہے تھے، ظالم نے آ کر کے جان بوجھ کے کار سے ٹکر ماری ہے. میں کہہ رہا ہوں آج بھی اپنے تمام سجاد رحم سے اپنے اس تھوڑے چھوٹے اختلافات کو ایک جگہ رکھ دو اللہ کے لیے، اور ایک بڑی سی میٹنگ کرو جس میں پورے ہندوستان کے سارے سجادگان موجود ہوں، اور ایک میٹنگ کرنے کے بعد میں کوئی لائے عمل تیار کرو، اپنا کوئی سیاسی لیڈر چنو، اور پوری قوم کو اعلان کر دو کہ جب معاملہ الیکشن کا ہے تو ہمارا سیاسی لیڈر یہ ہے، ساری قوم اسے سپورٹ کر دو. خدا کی قسم ابھی مسلمان ہندوستان میں اتنا ہے، اگر ساری خانقاہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اعلان کر دے 5 سال نہیں لگیں گے، تمہاری حکومت میں حصے داری ہو جائے گی. میری گارنٹی ہے، میری گارنٹی ہے، میری گارنٹی ہے. کیا یو پی میں تمہارے 25-30 MLA نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کا بیان ہے کہ 30 سے 40 MLA ایسے ہیں جو خود مسلمان فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے بننا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے چینلوں کا سروے. میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو بھی کر دو، گناہ نہیں ہے. یار تم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات نہیں چھوڑ سکتے. میرے نبی نے جو موقع پڑا تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں سے صلح کی. جب موقع پڑا، دیکھو نا یار، سلطنت عثمانیہ آدھی دنیا پر حکومت کر کے گئی کیسے؟ موقع پڑا تو انہوں نے منگولوں سے بھی جو ہے صلح کی، موقع پڑا تو انہوں نے صلیبیوں سے بھی صلح کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. آج یہ قوم اپنے باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، اپنی ماں کی بات ماننے تیار نہیں ہے، اپنے استاد کی بات ماننے تیار نہیں ہے. پیر کے آگے میری قوم کسی کی ماننے تیار نہیں ہے. آج بھی پیروں کی ماننے تیار ہے، پیر کے نام پہ مرنے تیار ہے، کٹنے تیار ہے. آج بھی میں گزارش کرتا ہوں آئے سارے پیر ایک پلیٹ فارم پہ اعلان کرے ہمارا سیاسی قائد یہ ہے، آنکھ نیچ کے اسے ووٹ کرو، اسے سپورٹ کرو. اور اگر میری خانقاہوں کے سجادگان گلفام کا یہ جملہ سن لو، ادب کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر اب بھی تم نے آنکھ نہ کھولی تو وہ دن دور نہ ہوگا کہ جن خانقاہوں کو تم سجادہ نشین ہو انہی خانقاہوں کو تم سے چھینا جائے گا، تمہیں بے آبرو کر کے نکالا جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے جس دن تمہاری خانقاہوں کا سروے ہونے لگا تو بچانے والا کوئی نہ ہوگا. آج وقت ہے کہ آؤ نکل کے. ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف فتویٰ بھی لگ جائے یہ بات جب میڈیا کے ذریعے باہر جائے، لیکن میں نے ادب کے دائرے میں اپنے بڑوں سے عرض کی ہے. قوم کا درد ہے میرے سینے، درد ہے. میں نے تب یہ بات کہی ہے کہ آج میری قوم کے سجادگان کو، میری قوم کے پیران نظام کو آگے آنا چاہیے. جو فروعی مسائل ہیں انہیں ایک طرف رکھیں اور ایک میٹنگ کریں اور الٹیمیٹم دیں اور چیلنج کریں کہ یہ ہے ہمارا. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
اگر میری قوم کے یہ سجادگان اور یہ پیر آگے آ گئے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو ان کی پارٹی مخالفت کرتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں۔ میرے مفتی اعظم ہند اپنے فتوے پہ جب اڈے اور ڈٹے، نسبندی والے فتوے پہ فتویٰ نہ بدلنے دیا۔ یار ذرا زور سے بول دو نا، جب ایک پیر اپنی پہ آ جائے تو ہلا کے پھینک ایک۔ دیکھیے کام پیروں سے ہوگا، اب یہ بات میں بتا رہا ہوں نا، اب مولویوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، چونکہ مولویوں سے کام ہوتا اب سے 20 سال پہلے، وہ نکل گیا مولویوں کے ہاتھوں سے، اب ہے وہ پیروں کے ہاتھوں میں، اور اگر پیر بھی نہ جاگے نا 10-15 سال تو ان کے ہاتھوں سے بھی نکل جائے۔ یہ جملہ میرا سننا ہے، یہ المیہ ہے، اور یہ وہ درد کے جملے ہیں خدا کی قسم جو کسی کو تو بولنے پڑیں گے، اس لیے گلفام بول رہا ہے، کسی کو تو کہنا پڑے گا۔ کوئی برائی نہیں لینا چاہتا نا، کوئی کہتا ہے کہ کون گھنٹی باندھے گا، ہم ہی باندھ رہے ہیں، ہم نے عدد کے دائرے میں، یہ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ساری لوبی پیروں کی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کوئی اعلان کر تو کسی کی طاقت نہیں ہے، ہلا دیں گے یہ جسے چاہیں۔ ابھی ہے ان کی پاور، لیکن 15 سے 20 سال کے بعد ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا کیس پہلے نچلی عدالت میں ہوتا ہے، پھر کہاں جاتا ہے؟ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر کہاں جاتا ہے؟ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی نچلی، ابھی یہ بیچ کی عدالت میں ہے۔ میں آپ کی عدالت میں یہ بات میں نے کہنے کی تھی رکھ دی، اور جلسے میں آنے والوں میرے اعلیٰ حضرت کی شان نرالی ہے، اور میرے جلسے میں آنے والوں ذرا غور سے سنو، کان کھول کے سنو۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو کون؟ یہ کیپٹن بولا، یہ اعلیٰ حضرت سرکار، یہ ملاح بولا، کون؟ کشتی کا نا خدا بولا، وہ احمد رضا تیری کشتی میں نے تیرے اوپر چھوڑ دی، بتا کیسے چلے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اب تو بیٹھ جا، اب کشتی وہی چلائے گا جس کے نام پہ جا رہے ہیں، اب کشتی وہی چلائے گا جس کے نام پہ تن من دھن سب قربان ہے۔ تو لوگوں کو غور کرو، محبت کے ساتھ میری طرف دیکھو اور جملہ بہت غور سے سنو۔ اگر چاہتے ہو کہ میری تقریر کے جملے سمجھ میں آئے تو بہت غور سے سنو، بہت غور سے سنو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پھر آپ چھوڑ دے، ایک طرف بیٹھ جا، مگر اتنا کر لے جو لنگر تو نے ڈال دیے تھے وہ لنگر کو اٹھوا دے۔ اللہ اللہ، ملاح نے حکم دے دیا، کپتان نے حکم دے دیا کہ لنگر اٹھا دیا جائے، کشتی کے لنگر اٹھا دیے گئے۔ لیکن ذرا غور کرو، جہاز ہچکولے کھانے لگا، ڈماڈول ہونے لگا، کہا احمد رضا دیکھو کہیں پلٹ نہ جائے، کہا خاموشی سے بیٹھا رہے، اب مجھے کہنے دے۔ اعلیٰ حضرت نے مدینے کی طرف رخ کیا اور رک کر کے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ ہے دریا بہا دیے۔ کلمہ شریف پڑھے ایک بار ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگ کیا دیکھ رہے، بارش آ رہی ہے کیا؟ اگر بارش بھی آئے گی تو آج نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو یار، کوئی کاغذ وغیرہ کے نہیں ہے کہ آپ بھیگ کے خراب ہو جائیں گے۔ نبی کا عشق جب بھیگتا ہے تو پروان چڑھتا ہے۔ جب یہ آنکھیں بھیگتی ہیں نا نبی کی محبت میں تو خدا کی قسم پھر کسی کو بلال بناتی ہیں۔ زور سے بول دو یار، جب یہ نبی کی محبت میں بھیگتی ہے نا تو کچھ کو ویسے کرنی بناتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے بھیگنے تو یار، ہائے ہائے، زمانے کی محبت میں بھیگو، ایک بار نبی کی محبت میں بھیگ جاؤ۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، غور کریں، اب تقریر مکمل طریقے سے سنیں۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ بہت اچھا جلسہ ہے اور بہت اچھا ماحول ہے۔ جن لوگوں نے پہلے جگہ اپنی بنا لی تھی ان کو تو مل گئی، لیکن جو لوگ جگہ نہ بنا پائے اب وہ کھڑے ہیں کیونکہ جگہ کم پڑ گئی۔ قاضی صاحب نے اتنا انتظام کیا تھا لیکن لوگ ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اٹھ کے ایک آدمی نہیں جائے گا، اگر ایک آدمی بھی اٹھے گا تو وہ اپنا ذاتی نقصان کر کے جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا نقصان ہوگا، میرا نقصان نہیں۔ آج آئے ہیں تو انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کامیابی کی ضمانت قرآن نے دی ہے ایمان والوں کو۔ کس کو دی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، تو کان کھول کر کے سنیں، قرآن نے کہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔
کائے سے مالا مال ہو جاؤ؟ ایمان کی دولت سے. کامیابی کی کنجی ایمان ہے. جلسہ میں آنے والوں اگر 100% کامیاب ہونا چاہتے ہو زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی تو ایمان والے ہو جاؤ. ایمان والوں کو نہ کوئی جھکا سکا ہے نہ کوئی خرید سکا ہے. ایمان والوں کو نہ کوئی جھکا سکا نہ کوئی خرید سکا. جب ایمان والے خدا کی قسم اپنی شان کے ساتھ آئے ہیں نا تو جس میدان میں آئے ہیں میدان ان کے نام ہو گیا. ایمان والوں کی شان ہے. غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پہ آئے نا تو ایمان کا تاج لے کے آئے. کامیاب ہم لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ سید سالار مسعود غازی آئے ایمان کا تاج پہن کے آئے. کامیاب. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ صابر علاؤالدین کلیری آئے ایمان کا تاج. کامیاب. بولو بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی آیا ایمان کا تاج پہن کر کامیاب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شاعر اسلام غلام نور مجسم صاحب قبلہ. شاعر اسلام غلام نور مجسم صاحب قبلہ. شاعر اسلام غلام نور مجسم صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. علامہ مفتی گلفام رام پوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ. آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ دونوں کیوں جا رہے ہیں؟ آؤ بھیا. آیت جو آتی ہے بیچ میں نا یہ بڑی بے وقت آتی ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں، سنیں. جلسے میں جب آیا کرو نا تو بہت زیادہ ضروری کام ہو تبھی جاؤ ورنہ مت جاؤ. اس لیے کہ شیطان چاہتا چلے جائیں اور مول بھی چاہتا ہے کہ آپ رک جائیں. تو مول بھی آپ کے فائدے کی بات کرتا. ٹھیک ہے تو اس لیے آپ بیٹھے. اس لیے جگہ کی ویسی کمی ہے اور آپ نے اگر اٹھنے کی کوشش کی نا تو پھر سمجھ لیجیے آپ کا خسارہ اور آپ ہی کا نقصان ہے. اور آپ اٹھیں گے تو میں تقریر بھول جاؤں گا. سچ میں میری تقریر آپ ہی لوگوں سے چلتی ہے. ہاں یہ چپک چپک کے بالکل چلتی ہے. آپ جیسے بیٹھیں گے چلو. اور ابھی تو تقریر شروع ہو رہی ہے. اب آپ سنیں تو ذرا. ابھی تو سنا بھی تو اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھا آپ نے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. لنگر اٹھا دیے. تو اب سنیں نا تقریر اب شروع ہو رہی ہے. ایمان والے ہو جاؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. ایمان والا کسی میدان میں فیل نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. زور سے کسی بھی میدان میں فیل نہیں ہوتا. واہ واہ. سب شیطان کے سامنے ہار مان جاتے ہیں. نعرے رسالت. اولاد غوث اعظم حضور سید خورشید میاں صاحب قبلہ. حضور سید خورشید میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھیں سید صاحب قبلہ تشریف لائیں. آپ بہت جلدی بیٹھ جائیں. آل رسول کی آمد ہے. آپ لوگ کائیں کھڑے ہو گئے؟ علماء نے کھڑے ہو کے استقبال کر لیا. تو علماء کا استقبال آپ کا استقبال ہے. تو آپ لوگ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. بات جبھی شروع ہوگی بیٹھ جائیں. ارے شروع تبھی ہوگی. رومال والوں بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. ذرا بلالی ایک نعرہ تو لگا دو پہلے والا یار. ابھی ہاتھ کچھ نیچے رہ گئے یار. مدینے والے سب کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت. بستی بستی کریا کریا. بستی بستی کریا کریا. نعرے حیدری. کیا نعرہ ہے. چوتھا نام ان کے ساتھ اور لگا لو. 3 تو ابھی بتائے تھے. چوتھا نعرے باز. 4 ہو گئے ماشاءاللہ. نہیں اچھا نعرہ. پورے مجمع کو شانت کر دیا آپ کے نعرے نے. سید صاحب قبلہ تشریف لائے. آپ زیارت کر رہے ہیں. اب میری بات سنیں. سبحان اللہ. ایمان اگر آپ کے پاس ہے. اب یہاں سے تقریر کی مکمل شروعات. اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو خدا کی قسم کوئی آپ کو جھکا نہ پائے گا.
کیا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ بڑی مضبوط چیز ہے. اس سے زیادہ مضبوط آپ کے پاس خدا کی قسم کچھ ہے ہی نہیں. امریکہ کا بیلسٹک میزائل ایمان کے سامنے فیل. ہوا دیکھا افغانستان سے کیسے بھاگے اپنے گمچے چھوڑ گئے ایمان کے سامنے. ان کے پاس کچھ نہ تھا، وہ نہتے تھے مگر ایمان. بدر میں 313 کو اللہ نے کامیابی دی، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان. زور سے بولو، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان. ایمان. ایمان کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی جھکا نہ سکے گا. اچھا ایک بات بتاؤں، ایمان کوئی قاعدے قانون کے خلاف کام بھی نہیں کرتا. ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ نہ قاعدے کے خلاف کام کرے نہ قانون کے خلاف، وہ ہمیشہ اپنی لے میں چلتا ہے. ایمان